اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول علیہ السلام نے اور دنیا کے سب دانش مندوں نے کذب کو، جھوٹ کو بہت بڑی برائی شماری، غلط بیانی، ایسی بات جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اس کی کوئی سند نہ ہو، ایسی جھوٹ موٹ باتیں نظام عالم کو تباہ کرے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر ہر شخص دوسرے سے غلط بیانی کرے کیا نظام چلے گا؟ اور یہ جھوٹ جب دین کے بارے میں ہو اور سب سے بڑی سچائی کے بارے میں، جس سے دین جو ہے نا جنم لیتا کہ وجود باری تعالیٰ جو ہے کہ دنیا کا بنانے والا جو ہے ایک ہے، اسی نے دنیا بنائی، یہ ہے حق۔ سب سے بڑی سچائی جو ہے نا وہ یہی ہے کہ جب نہیں تھی دنیا تو ایک تھا جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، اس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ اب اس میں جھوٹ موٹ بغیر کسی سند اور دلیل کے جو لوگوں نے ملاوٹ کر دی اور یہ بات گھڑ لی جس کو شرک کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں سے سب سے بڑا افتراء اور سب سے بڑا کلم کہتے ہیں کہ یار تم نے میرے شریک بنا لیے، رائی برابر تمہارے پاس ثبوت نہیں، کہاں سے پتہ چلا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس انتظام میں شریک ہے؟ اتنا بڑا جھوٹ گھڑ کے اور ان کے سہارے پر تم نے اپنی زندگیاں برباد کر دیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے۔ ان کی نظریں نیازیں دیتے رہے کہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یار اس سے بچانے والے ہمارے لیے بڑے سفارشی ہیں، شریک ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ گڑا گیا، اس کو اللہ نے دوسری جگہ مکر بھی کہا، فراڈ۔ ہوشیار لوگوں نے گڑا، نیک لوگوں کا کوئی دخل نہیں، ان کا نام استعمال کیا، ان کے ناموں پر آستانے بنا لیے، درگاہیں بنا لیں، دربار بنا کر بیٹھ گئے، آمدنیاں یہ کھا رہے ہیں، نام ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو اولیاء اللہ کی تعظیم کا نام لے لی کہ یہ اللہ کے مقرب پیارے بندوں کا ادب ہم کرا رہے ہیں۔ یہ اوپر لیبل لگا کر نہ خلق خدا کا راستہ انہوں نے کھوٹا کر بالکل گمراہ کر دیا۔ اور اس میں اتنے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے ہیں اللہ ہے، یہ بت جو ہیں مورتیاں، انہوں نے تو خلق خدا کو گمراہ کر دیا، مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے بچا۔ پیغمبر جو ہے نا دعائیں کرتا رہا، اضلنا کثیر میں، یہ لے ڈوبے، وہ قبروں کی شکل میں ہوں، مورتیاں ہوں، یہ سب چیزیں جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا تم نے ایسی بات غلط کر، حالانکہ آپ دیکھ لیں آپ کی ایک مرلہ زمین ہونا تو خواہ مخواہ کوئی کہے میرا بھی احساس، تو آپ جھگڑتے ہیں، عدالتوں میں مقدمے جاتے ہیں، ثبوت مانگے جاتے ہیں، عدالتیں پوچھتی ہیں یار تم کیسے حصے دار ہو، اس کے باپ کے بیٹے ہو، خرید میں کوئی رقم تم نے ادا کیا، کوئی تمہارے پاس دستاویز ہے پیش کرو۔ ایک مرلہ زمین میں شراکت نہیں کوئی تسلیم کرتا جب تک ثبوت نہ، اللہ کی سلطنت میں شریک بنا دی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ یہ نام ہے جو تم نے گاڑ لیے، اپنی طرف سے عہدے بنا لیے۔ عربی میں آپ دیکھ لیں بنایا ہے، قطب ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، یہ عربی نام بول رہا ہوں کہ ساری دنیا کا ایک غوث ہے، ہر سال ایک پرچہ آسمان سے اترتا کعبے کی چھت پر، تو وہ غوث ہی صرف اس کو لیتا، سبز رنگ کا پرچہ، اس کی تحریر کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا، ایسی لکیریں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ کس کا تختہ اٹھنا ہے، کس کو حکومت دینی ہے، کیا اس دنیا میں کرنا، سارا انتظام غوث کرتا۔ 4 اس کے تحت کتب ہیں، 7 اوتاد ہیں، نیکیں ہیں زمین کی، ان کے سارے یہ زمین کے اندر 40 ابدال ہے، 70 نجبا ہے، 310 نقبا ہے، پھر ہر بستی کا ایک کتب ہے، پورا ایک نا نظام گھڑ لیا ہے بغیر کسی دلیل، نہ اللہ کی کسی کتاب میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دشمنی تھی اپنی مخلوق سے کہ اگر اس نے ایسا کوئی سسٹم بنایا ہے تو گزٹ میں جیسے حکومت اعلان کرتی ہے بھی یہ کمشنر ہے یا ڈی سی جس کو یہ کام ہے متعلقہ آدمی کی طرح رجوع ہے، اللہ بھی ساتھ کسی کتاب میں اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا، ہمیشہ کہا اور اپنے رب کو پکارو، یہی کہا، مگر گھڑ لیا۔